السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المجادلہ، سورہ نمبر 58۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی، زہار کا مسئلہ، اس کا کفارہ۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ماں کی پیٹھ استعمال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تو آج سے میرے لیے ہو گئی۔ یہ زہار کا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا، اور جس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے نازل کی کہ اس کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ آپ اس سورہ کی ابتدا میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب کیا ہیں، اہل علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آپ اپنے بھائی کے لیے جگہ بنائیں، اللہ آپ کے لیے جگہ بنائے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ اہل علم کے اور ایمان والوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، اونچا کرتا ہے، ان کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس سورہ کی ایک اہم بات، ایک اہم پیغام اس سورہ کا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں تو خوش ہو جائیں، اللہ کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اگر آپ شیطان کی پارٹی کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ کو ذلیل و رسوا ہونا ہوگا، اس لیے کہ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، شیطان کی پارٹی ہی ذلیل و خوار، رسوا اور ناکام ہونے والی ہے۔ پھر سورہ نمبر 59 سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نضیر کی جلا وطنی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 2 سے لے کر 4 میں۔ اور پھر اس کے بعد مال فے کے تعلق سے اللہ نے بات بیان کی، مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا یہ اللہ نے ذکر کیا، مہاجرین اور انصار کی فضیلت ذکر کی اللہ رب العالمین نے، اور پھر اس کے بعد ایثار و فیاضی کا بے مثال نمونہ اللہ نے ذکر کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے کہا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ذکر کی ہے کہ یہ جو انصار ہیں یا یہ جو مہاجرین ہیں یہ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا کیا معاملہ ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ اور بغض مت بنا، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے محاسبے کی دعوت دی آیت نمبر 18 اور 19 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا اپنی آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اپنی کئی صفات کو اللہ رب العالمین نے سورہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے کافر قوموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، آپ کو کس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، عورتوں کے ساتھ کیسے بیعت کی جاتی تھی، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی سورہ میں، سورۃ الممتحنہ میں۔ اور اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ سورہ نمبر 61 سورۃ الصف میں اللہ نے سب سے پہلی بات جو بیان کی، ایسی باتیں نہ کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے بات بیان کی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے خوشخبری دی، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فیصلے کے مطابق بتا چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور میں اس کے تعلق سے خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں تم اس نبی کی بات کو مان لینا، اس کی دعوت کو قبول کر لینا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا زیادہ ہی برا
क्यों न लगे, युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, अल्लाह का दीन बढ़ता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इसको मुकम्मल करने की जिम्मेदारी ले रखी है कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। ऐसी तिजारत जो अज़ाबे अलीम से महफूज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आप एक ऐसे बिजनेस में अपने आप को लगाएं जो बिजनेस आपको दर्दनाक अजाब से बचाने वाला है। वो बिजनेस कौन सा है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए तो फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह आपके गुनाहों को बख्श देगा। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर उसके बाद सूरा नंबर 62 सूरतुल जुमुआ का आगाज़ होता है और इसके अंदर अल्लाह ने अपनी तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया और फिर उसके बाद किताबुल्लाह पर अमल ना करने वालों की मिसाल अल्लाह ने जिक्र की है। ये कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ है, लेकिन अगर हम इसको पढ़ते नहीं, इस पर अमल नहीं करते तो ऐसे लोगों की मिसाल गधे की तरह, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्वारा, कि गधे के ऊपर किताब लाद दें कोई फायदा नहीं। ऐसे ही आपके ऊपर एक किताब है, आपके पास एक किताब है, लेकिन उसका फायदा उसी वक्त होगा जब आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और इसकी तरफ लोगों को दावत देंगे। तो हमें गधा नहीं बनना है, हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे, ईमान वाले हैं, लिहाजा हमें इस कुरान से, इस किताब से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जुमा के आदाब क्या हैं, उसकी क्या फजीलत है, ये अल्लाह ने जिक्र किया है। इस सूरा के आखिर की 3 आयतों में अजान हो जाए तो जुमा के लिए दौड़ पड़ो, यानी जब आपको पता है जुमा का दिन है तो जुमा के दिन पहले आएँ, अल्लाह की रहमत तलाश करें, अल्लाह का फजल तलाश करें, और जब जुमा की नमाज ख़त्म हो जाए तो अल्लाह के रिज़्क़ को, अल्लाह की रोज़ी को तलाश करने के लिए दौड़ पड़ें और अपने आप को गलत चीज़ों से, गलत बातों से महफूज रखें और याद रखें जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है। सूरतुल मुनाफिकून सूरा नंबर 63 का आगाज़ होता है और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों की गवाही कि वो कहते थे हम आपको मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह भी गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। फिर उसके बाद मुनाफिकों की जिल्लत और रुसवाई का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया और फिर इस सूरा में अल्लाह ने एक और बात बयान की, कहा ईमान वालों तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, होशियार रहो, जो ऐसा करेगा वो खसारा उठाएगा और उस दिन के आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो कि जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आने वाला और जिस दिन इंसान कहेगा अल्लाह थोड़ी मोहलत और दे दे, मैं अच्छाई काम करूंगा और मैं तेरे रास्ते में सदका करूंगा। अल्लाह कहते वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह किसी को मोहलत नहीं देता जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है। फिर उसके बाद सूरतुत तगाबुन सूरा नंबर 64 का आगाज़ होता है और इस सूरा की इब्तिदा में भी अल्लाह ने अपनी तस्बीह तहमीद का तज़किरा किया है और आयत नंबर 10 में और उससे पहले आयत नंबर 9 में भी धोखे वाले दिन, तगाबुन मतलब धोखे वाला दिन, यौमुत तगाबुन अल्लाह ने कहा क़यामत के दिन को, इसलिए कि दुनिया के अंदर लोग खुशफहमी में कि फ़लाँ बचा लेंगे, फ़लाँ बचा लेंगे, लेकिन वहाँ कोई किसी को नहीं बचाएगा, सब एक दूसरे से मुंह फेर रहे होंगे, तो वहाँ इंसान को लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तो उसी को कहा यौमुत तगाबुन यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ ज़ालिका यौमुत तगाबुन। फिर उसके बाद आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ने कहा कि इंसानों की बाज़ बीवियाँ, बाज़ बच्चे उनके दुश्मन होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहदरूहुम, ईमान वालो तुम्हारी बाज़ बीवियाँ, तुम्हारे बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, लिहाजा तुम उनसे होशियार रहो। यह आयत का पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, आप इस सूरा के अंदर जाकर आयत नंबर 14 और 15 देख सकते हैं। फिर उसके बाद सूरा नंबर 65 सूरतुत तलाक़ का अल्लाह ने तज़किरा किया और इसकी इब्तिदा में आयत नंबर 1 से लेकर 7 में तलाक़ और उसकी तफसील, इद्दत और बहुत सारे मसाइल अल्लाह ने तलाक़ से मुताल्लिक़ ज़िक्र किए हैं। और फिर इस सूरा की आखिरी आयत में आयत नंबर 12 में अल्लाह ने यह भी कहा कि आसमान की तरह ज़मीन भी साथ है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, तो जिस तरीके से आसमान साथ है वैसे ही ज़मीनें भी साथ हैं, लेकिन वहाँ क्या है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बखूबी मालूम है, हम और आपको इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस पारे की आखिरी सूरा सूरतुत तहरीम सूरा नंबर 66 का आगाज़ होता है। पहली बात जो अल्लाह ने कही आयत नंबर 1 से लेकर 5 में पूरी तफसील एक वाक़या है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वाक़ये की बुनियाद क्या है कि हराम और हलाल का इख्तियार नबी को भी नहीं है, यानी नबी अपनी मर्ज़ी से जिस चीज़ को चाहे हलाल कह दे, जिस चीज़ को चाहे हराम कह दे, इसका इख्तियार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं था। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्दाता अज़वाजिका। आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा ईमान वालों से अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ توبہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے فوائد بتائے اللہ نے آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر ایمان والے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب تو ہماری روشنی کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس سورہ کی آخری بات اللہ نے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ ایک مثال اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دوسری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں مثالیں کافروں کے لیے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان دونوں کی بیویوں نے ایمان قبول نہیں کیا، غلط راستے پر رہے، شیطانی راستے پر رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم، گرچہ ان کے شوہر جو ہے نبی تھے، پیغمبر تھے اور ایمان والے تھے۔ دوسری دو عورتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے لیے، لہٰذا ایمان والی عورتوں کو انہی دونوں عورتوں کی جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ پہلی عورت جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون ظالم و جابر انسان کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنی ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے ظالم لوگوں سے نجات دے دے، ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور دوسری عورت جس کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے بیان کی، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ اللہ نے کیا، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا دیا اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے آپ کو لگا کر رکھا، اپنے بچے کی حفاظت کی، اپنے بچے کی صحیح تربیت کی۔ تو یہ ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ ہم اور آپ کو بھی، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی ان عورتوں سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگا کر غلط راستوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔